یابی کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات۔ دشمنان اسلام خصوصاً امریکہ اور اسرائیل، یہود اور ملوک کی نابودی و بربادی کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات۔ علماء اعلام مراج اسلام، امام زمانہ کی سیف تندرستی السلام کی عافیت اور آپ کے تعجیل ظہور کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للموحدین المؤمنین المطیعین العارفین الکاملین والنار للمعاندین المخالفین المخاصمین المنکرین العاصین الحاسدین، ثم الصلاة والسلام على انبیائہ والمرسلین، خصوصاً سید الاولین والآخرین، سید العرب والعجم، سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا حبیب قلوبنا طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین من یومنا ھذا إلى يوم الدين وبعد يوم الدين، ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ملعونين أجمعين من أول يوم العداوة إلى يوم الآخر وبعد يوم الآخر. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام. صلوات ذرا بلند آواز سے صلوات پڑھیں گے۔ محترم سامعین معزز، مسلسل آپ کی خدمت میں معذر میں خدمت عالیہ میں عیسائی مجیدہ کے ذیل میں معروضات پیش ہو رہی ہیں، جس میں خالق کائنات نے ان لفظوں سے یہ ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں مجتبی دین، اللہ کے ہاں مصطفیٰ دین، اللہ کے ہاں مرتضیٰ دین، اگر کوئی دین ہے تو دین اسلام ہے۔ منتخب شدہ، چنا ہوا، اختیار کردہ جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ اگر کل کی گفتگو آپ احباب کے اذہان میں موجود ہو تو ہم وہیں سے بات کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ لا اکراہ فی الدین، اس آیا کا مقام وہ نہیں ہے جو آج کل ہمارے معاشرے میں اس کو مقام دیا جا رہا ہے، رائج ہے، بلکہ ہم نے آپ کی خدمت میں یاد کیا کہ یہ ایک اعتبار سے تعریف ہے، اور تعریف جرم ہے، گناہ ہے۔ حقیقت بھی یہ ہے، وضع الشیء علی غیر محلہ ہی۔ جب بھی آپ علماء سے پوچھیں گے ظلم کی تعریف کیا ہے، وضع الشیء علی غیر محلہ ہی، کسی شے کو اس کا مقام نہ دینا یا اس کو غلط جگہ پہ رکھ دینا، یہ ظلم ہے۔ جہاں تحریف یہ ہے کہ آپ آیت کو بدل دیں، ایک سورہ سے دوسری سورہ میں لے جائیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائیں، مگر وہ تحریف ہے معنی کو بدل لیں، مفہوم کو بدل لیں، مصداق کو بدل لیں، تو یہ تعریف آپ غلط کر رہے ہیں۔ ایک چیز کو وہ مقام نہیں دے رہے جو مقام اس کا ہے، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ تو لا اکراہ فی الدین کا مقام یہ نہیں تھا جو ہمارے معاشرے میں ہے۔ لا اکراہ فی الدین آیت ہم نے ہمیشہ اس جگہ ہر مولوی صاحب کو چپ کرانے کے لیے، خاموش کرنے کے لیے، خاموش رکھنے کے لیے پڑھ دی گئی، حالانکہ اس کا مقام
دین کے اختیار کرنے میں تھا کہ یہ ادیان ہیں، ان ادیان توجہ ہے یہ ادیان ہیں، ادیان عالم کا مطالعہ کرو۔ ہم نے جس دین کو تمہارے لیے مصطفیٰ قرار دیا ہے، ہم نے جس دین کو تمہارے لیے مرتضی قرار دیا ہے، ہم نے جس دین کو مشتبہ قرار دیا ہے وہ اسلام ہے۔ باوجود اس کے ہم تم پر زبردستی نہیں کرتے، لا اکراہ فی الدین، دین کے اختیار کرنے میں جبر نہیں ہے۔ آپ یہودیت سے رہنا چاہتے ہیں وہاں رہ جائیے، آپ عیسائیت سے رہنا چاہتے ہیں وہاں رہ جائیے، آپ مجوسی بننا چاہتے ہیں رہنا چاہتے ہیں وہاں رہ جائیے، دہریوں میں آپ رہنا چاہتے ہیں وہاں رہ جائیے، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ ہم سے پوچھو گے تو ہم نے تمہارے لیے اسلام اختیار کیا۔ اسلام میں آنے کے لیے زبردستی نہیں ہے، اسلام میں آنے کے لیے زبردستی نہیں ہے۔ تمہاری مرضی ہے اسلام میں آؤ۔ کل بھی میں نے ایک بات کی، میرے اور مقدمہ بیچ میں رہا، قبلہ صاحب ابھی ہم پہلے بات بھی کر رہے تھے کہ انسانوں نے جو مظاہر دیے ہیں، انسان نے نظام دیا ہے۔ کل ہم نے بات کی تھی یہ انسان جنگل میں رہنے کے لیے نہیں آیا، اس میں پہاڑوں میں بسیرا نہیں کرنا، اس میں شہروں میں رہنا ہے، انسانوں کے ساتھ رہنا ہے، معاشرے میں رہنا ہے، سوسائٹی میں رہنا ہے جہاں مزاج مختلف ہیں، جہاں طباع مختلف ہیں، جہاں خواہشات مختلف ہیں، جہاں یہ ساری چیزیں مختلف ہیں، تو انسانوں کے اندر رہنا ہے۔ کچھ میرے کام کسی نے کرنے ہیں، میں نے کسی کے کرنے ہیں۔ یہ انسان تو اتنا بیچارہ ہے اپنے سارے کام بھی خود نہیں کر سکتا ہے یا نہیں ہے؟ یہ سارے اپنے کام کیا خود کر سکتا ہے؟ کوئی ہو اس کے لیے لباس لیے، کوئی ہو جو اس کے لیے جوتا تیار کرے، کوئی ہو جو اس کے لیے غذا تیار کرے، کوئی ہو جو اس کی ضروریات، تو جس طرح دوسرے اس کی ضروریات کے لیے کام اور کارگر ہیں انسان، اسی طریقے سے یہ انسان بھی دوسرے انسان کے لیے کام آنے کے لیے ہے۔ کچھ شعبے حصے اختیار کرتے ہیں جہاں دوسرے تیرے لیے شعبے اختیار کر رہے ہیں، کوئی تیرے لباس کو تیار کر رہا ہے، کوئی تیری غذا کو تیار کر رہا ہے، کوئی تیرے جوتے کو تیار کر رہا ہے، کوئی تیرا کوئی کام کر رہا ہے، کوئی تیرا مکان بنانے کے لیے آ رہا ہے۔ ایک شعبہ تجھے بھی دینا ہے، جس طرح دوسرے تیرا کام کرتے ہیں تجھے بھی دوسروں کا کام کرنا ہے۔ انسان نے انسانوں کے ساتھ رہنا ہے، جب رہنا ہے تو یہ طریقہ ہے تصادم نہ ہونے پائے، تضاد نہ ہونے پائے، تصادم نہ ہونے پائے، یعنی اس طرح نہ ہو کہ کوئی انسان آپس میں انسان لڑے۔ یہ حیوان تو نہیں ہے، ان البہائم حملها بطونها یا ان السباع حملها رضوان علی غیرہ۔ نادر اللہ نے مولا کائنات نے یہ جملے واضح لفظوں میں فرمائے، ان السباع حملها رضوان علی غیرہ، یہ تو درندوں کا کام ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے اور جھگڑتے۔ انسان درندہ نہیں ہے، یہ بھی انسان ہے۔ اسے اللہ نے طریقہ نہیں بنایا کہ یہ لڑنے کے لیے آیا ہے، یہ جھگڑنے کے لیے آیا ہے، نہیں۔ اور پھر کہا ان البہائم حملها بطونها، یہ تو جانوروں کا کام ہے جو پیٹ کے لیے جیتے ہیں، پیٹ کے لیے بچتے ہیں۔ انسان تیرا کام تو نہیں ہے، آپ کے پاس تم نے کھایا اور پیا اور بس اس طریقے سے زندگی کرتی نہیں۔ کچھ حقوق ہیں، جس طرح تیرے حقوق ہیں اسی طرح دوسروں کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ نظام چاہیے، انسانوں نے بھی نظام بنایا تو ہم نے کل تفصیل سے عرض کیا تھا، انسان بالفرض ہم اس انسان کو مخلص ہی سمجھ لیں، جتنا بھی مخلص سمجھ لیں، ٹھیک ہے، لیکن اس نے جو بھی نظام دینا ہے اپنے علم کے حاصل کے مطابق، جتنی جس کو اس کی آزادی ہے، جتنا وہ معاشرے کو جانتا ہے، جتنا انسانوں کو جانتا ہے، جتنا اس کی ضروریات سے واقف ہے، اس حد تک وہ نظام دے سکتا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر جہاں اس کی سوچ بھی کام نہیں کرتی وہاں سے آگے وہ نظام نہیں دے سکتا۔ تو اللہ وہ ہے جو اس انسان کا خالق ہے، اور خالق اپنی مخلوق سے بہتر آزاد، یہ تو طے شدہ بات ہے۔ جس طرح خالق اپنی مخلوق سے آزاد کوئی اور نہیں آگاہ ہو سکتا، تو اس خالق نے جس نے اس انسان کو پیدا کیا ہے، جو انسان کی ضروریات سے واقف ہے، اور پھر وہ اس انسان کا محتاج کیا محتاج ہے؟ وہ تو کہتا ہے اللہ غنی وانتم الفقراء، اللہ بے نیاز ہے، تم محتاج، تمہیں میری ضرورت ہے، مجھے تمہاری ضرورت نہیں، میں بے نیاز ہوں، تم محتاج ہو۔ تو
تو یہ تو اس کا جو کرو ہے نا، وہ بے نیاز اللہ ہوگا، پھر تیری اور میری میں نیاز لگائے ہوئے، بے نیاز اللہ پھر نیاز لگائے ہوئے ہیں اس انسان کی طرف جو انسان محتاج ہے ایک ایک سانس کا، ایک ایک لمحے کا، وہ خدا سے اتنا دور ہے، اور جو بے نیاز ہے وہ اپنے بندے سے دور بھی نہیں ہے۔ وہ تو کہتا جائیں گے کبھی میں تیرے پاس بھائیں گے، کبھی میں تیرے پاس چالو گا دے، کبھی میں تیرے پاس جہاں دے، میں تو تیری شہ رب سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں اللہ تیرے اتنا قریب ہوں، بلکہ کبھی بھٹکا ہوا انسان اپنے خالق کی طرف متوجہ ہو جائے اور اگر بلائے تو اس وقت اسے آواز آتی ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بندہ خدا تو کہاں تھا، میں رب کریم کو کب سے تیری طرف متوجہ کس شے نے تجھے مجھ سے دور کر دیا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے اپنے رب کریم سے کون سی شے دور رہی؟ وہ رب جو بے نیاز ہے وہ اس انسان کی طرف اتنا متوجہ ہے۔ اب وہ جب نظام دے گا، میں نے کہا انسان نظام، وہ انسان جو مرتب ہے خطا و نسیان کا، کل بھی اگر یاد ہو، وہ انسان جو خطا و نسیان کا مرتب ہے، خطا ہو سکتی ہے، نسیان ہو سکتا ہے، مرتب ہے، وہ جو بھی نظام دے گا اس میں یقیناً اس سے تعلیم ہے اس میں لفظ ہوگا، تو جو خالق نظام دے گا، جو لا ریب ذات ہے، جو بے عیب ذات ہے، لیکن باوجود خالق اور مالک ہونے کے جب اس نے نظام دیا ہے تو وہاں زبردستی نہیں ہے، وہاں اس کا لا اعتراف ہے۔ آج یہ ادیان دنیا میں بڑے ہیں، ان کا بھی مطالعہ کرو، اور جو دین میں تمہیں دے رہا ہوں اس کو بھی دیکھو، اگر تمہارے نفع میں یہ دین ہے تو آؤ اسلام کو اختیار کرو، ہم تم سے زبردستی نہیں کرتے، یہاں اس آیت کا مقام ہے، لیکن اس سے ہٹ کر اس آیت کو استعمال کرنا یہ قرآن پر ظلم ہے، یہ ایک تعطیل ہے قرآن کا، یہ ایک ظلم ہے کہ آپ اس آیت کو اٹھا کے دیکھیے میرے محترم، آپ کے اختیار میں ہے پاکستان رہنا چاہتے ہیں یا نہیں رہنا چاہتے ہیں، آپ کے اختیار میں ہے کسی ملک، جو لوگ ہمارے پاکستانی باہر کے ممالک جو ہے کیا ان کے اختیار میں نہیں ہے، وہ اپنے ملک میں رہیں، دوسرے ممالک زبردستی تو نہیں انہیں بلاتے، اب ملک میں رہنا اختیار میں ہے، لیکن اب ایک آدمی سعودیہ جاتا ہے، ایک آدمی امریکہ جاتا ہے، ایک آدمی یورپ جاتا ہے، کسی ملک میں چلا جاتا ہے، جانے میں اختیار ہے، لیکن جب اس مملکت میں پہنچ جائے گا پھر پہنچ کر وہ یہ کہے کہ میں اس مملکت اس ملک کے قوانین کو فالو نہیں کروں گا، نہیں جو ہے کہ نہیں، میں اس ملک میں جان رہوں گا بھی لیکن اس کے قوانین کی پابندی بھی نہیں کروں گا، تو وہ کیا کہے گا، حکومت کیا کہے گی، بھائی ہم نے آپ کو زبردستی نہیں بلایا، آپ کے اختیار میں رہنا یا نہیں رہنا، لیکن اگر رہنا ہے تو اس ملک کے قوانین تمہارے اوپر لاگو ہوں گے، تمہیں ان قوانین کو فالو کرنا پڑے گا، تو یہ بالکل بے نہیں، سیم ایسی سچویشن ہے، آپ کو اسلام اختیار کرنے میں، اسلام قبول کرنے میں اختیار ہے، آپ اسلام میں آنا چاہتے ہیں آئیں، آپ اسلام میں نہیں آنا چاہتے نہ آئیں، لیکن جب ہم نے اسلام میں آ گئے اب حکومت علاقہ کے تمام قوانین تم پر لاگو ہوں گے، اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں میں اسلام کو بھی قبول کر رہا ہوں اور اسلام کے اس قانون کو قبول نہیں کر رہا ہوں، یہاں لا اکراہ فی الدین نہیں ہوگا، ہمارے احباب یہاں لا اکراہ فی الدین استعمال کرتے نہیں، جب ہم نے حکومت الہیہ کو قبول کر دیا ہے، مملکت اسلامی میں آپ آ گئے ہیں تو اب مملکت اسلامی کے تمام قوانین آپ پر لاگو ہوں گے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام تمہارے لیے ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک یہ اسلام ہے، اس کے تمام قوانین، اب اسلام ضابطہ حیات، اسلام قانون حیات ہے، یہ حیات مطلق پوری کی پوری اسی اسلام کے مطابق گزارتی